الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ عزیز بزرگ و بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کئی ایک مقامات پر انسان کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور کئی مختلف طریقوں کے ساتھ کئی ایک مقامات پر توبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلا قرآن کی ایک آیت سورۃ التحریم آیت نمبر 8 کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم توبہ کرو اپنے اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، خالص اور اچھی توبہ۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، سورہ ہود آیت نمبر 3 کے اندر کہ تم بخشش طلب کرو اپنے رب کی طرف، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور تم استغفار کرو ربکم اپنے رب کی طرف، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم اس کی طرف توبہ کرو۔ اسی طرح کئی ایک مقامات پر اللہ رب العزت نے توبہ کا حکم دیا ہے۔ انسان اللہ رب العزت کی ذات کیسی غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، اللہ کی صفات ہیں کہ ساری زندگی گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا آدمی جب اللہ کے دربار کے اندر آ کر آنسو بہاتا ہے، آنسو کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک انسان ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتا چلا جاتا ہے، بہت ہی بدقسمت ہوتا ہے وہ انسان کہ جسے اللہ رب العزت معافی کا موقع نہیں دیتے۔ کبھی بھی اللہ رب العزت انسان کی پہلے گناہ پر پکڑ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ اب سدھر جائے، میرا بندہ اب سدھر جائے۔ عزیزو، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2759 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ بے شک اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے رات کو تاکہ شام کے وقت، دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے دن کے وقت، لِيَتُوبَ مُسِيءٌ، تاکہ شام کو یا رات کو گناہ کرنے والا مجھ سے معافی طلب کر لے۔ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ عزیزو، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو گیا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت ندامت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ انسان اب کہتا ہے میں توبہ کر لوں گا، توبہ کر لوں گا۔ انسان سمجھتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، اس کے بعد بڑھاپا آئے گا، اس کے بعد موت ہے۔ عزیزو، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ ہمارے سامنے اٹھتے جنازے یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ایک دن تو نے بھی چلے جانا ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، دادا زندہ ہے، پوتا دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ عزیزو، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے لیکن دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ اور اسی طرح مسلم کی 2703 نمبر حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، جس شخص نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور دوسرا وقت کہ جس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے 3537، ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ جب تک انسان کے موت کے وقت کا جو غرغرہ ہے وہ نہیں شروع ہوتا تب تک اللہ رب العزت بندے کو معاف کرتا ہے۔
لیکن جب یہ غرغرہ آ گیا اس وقت انسان کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اس وقت معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے پر بھی لکھا ہوا ہے ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت یہ پانچوں وقت مسجدوں کے اسپیکروں سے نکلنے والی آواز، اللہ رب العزت کیا کہتا ہے کہ کامیابی کی طرف آ جاؤ، فلاح کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ میرا بندہ میرے در پر آ کے مجھ سے معافی مانگ لے۔ وہ بخاری مسلم کی مشہور حدیث کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، آ کر کے ندا کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اللہ رب العزت اسے عطا کر دوں، ومن یستغفرنی فغفر لہ، کہ کوئی ہے مجھ سے گناہوں کو معاف کروانے والا، گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ افسوس ہے کہ ہم نرم و گرم بستروں میں پڑے ہیں، ادھر اللہ رب العزت پکار رہا ہے کہ میرا بندہ میرے در پر آ جائے، میرا بندہ مجھ سے مانگ لے، میرا بندہ مجھ سے اپنی رحمت، مجھ سے میری رحمت طلب کر لے، لیکن ہم ہیں کہ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل، اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل۔ یاد رکھیے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، میرا اللہ اس سے اپنی رحمتوں کو، نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اللہ رب العزت اس پر معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس پر عذاب مسلط کر دیتا ہے، کبھی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، کبھی رزق کے اندر پریشانی، کبھی کاروبار کے اندر پریشانی۔ عزیزو یہ گھروں کے اندر آنے والی پریشانیاں، کاروبار کے اندر آنے والی پریشانیاں، یہ اسی کا وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا ہے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑا ہے۔ عزیزو وقت ہے، اب وقت ہے نماز پنجگانہ کو لازم پکڑ لیجئے، اب یہ وقت ہے پانچوں نمازوں کو باوقت ان کے وقت پر ادا کرنے کا طریقہ اپنا لیجئے، نہیں تو میرے اللہ کا فیصلہ کیسا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ رب العزت فرماتے ہیں اگر تو نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، میرے قرآن سے، میرے ذکر سے منہ موڑا، تو میں اللہ رب العزت کل قیامت کا دن ہوگا تیری قبر سے تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اور کل قیامت کا دن ہوگا، انسان پھر کیا کہے گا جب قبر سے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا؟ اللہ رب العزت سے کہے گا اللہ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ اللہ رب العزت کیا کہیں گے؟ اور تو نے میرے ذکر سے منہ موڑا تھا، آج تیرا انجام یہ ہے کہ تجھے میں نے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ رب العزت اب موقع دے رہا ہے، پلٹ آئیے اللہ رب العزت کے دربار کی طرف۔ اللہ رب العزت اپنے دربار پہ آنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے پہلے کہ موت آئے اللہ رب العزت صحیح معنوں کے اندر توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔